آسمان سے تمہیں بارش عطا کی گئی، بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا گیا، زمین کے اندر اناج کو پیدا کیا گیا، زمین کے اندر غلوں کو پیدا کیا گیا۔ زمین کو بنانے والا وہ اللہ ہے، زمین کو سیراب کرنے والا وہ اللہ ہے، زمین کے اندر سے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ اللہ ہے، اس کو کھانا دینے والا بھی وہ ہے، اسے پینے کے لیے عطا کرنے والا بھی وہ ہے، بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں وہ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھانے میں مصروف تھے، اپنے شاگردوں کو دین پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی درمیان ایک شخص نے آ کر آپ کو خبر دی کہ حضرت جی آپ کا جو جہاز ہے جو تجارت کا سامان لے کر آ رہا تھا وہ تباہ ہو گیا۔ پہلے بحری جہازوں میں سمندروں کے ذریعے سے سامان ایک دوسرے ملکوں میں آج بھی جاتا ہے۔ خبر ملی دوران تدریس کہ آپ کا جہاز جو تجارت کا سامان لے کر آ رہا تھا وہ حادثے کا شکار ہو گیا اور تباہ ہو گیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ شاگرد بہت حیران ہوئے کہ غم کی خبر ہے، مصیبت کی خبر ہے، مال کے جلنے کی خبر ہے، اور آپ سن کر فرما رہے الحمدللہ۔ تعلیم کو جاری رکھا، تدریس جاری رہی۔ کچھ وقت گزرا، پھر ایک اور شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت وہ خبر جھوٹی تھی، آپ کا سامان الحمدللہ محفوظ ہے۔ آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ، اللہ کے لیے ہی تعریف ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے، ہر حال میں اسی کی حمد و ثنا ہے۔ تعلیم لینے والے طلباء جو سامنے بیٹھے تھے وہ حیران ہوئے کہ مال کے جلنے کی خبر آئی، تب بھی فرمایا الحمدللہ، اور چہرے پہ مسکراہٹ، کوئی غم کے آثار نہیں۔ اب دوسرے نے خبر دی کہ مال بچ گیا، پہلی خبر جھوٹی ہے، تو وہی مسکراہٹ اسی کی طرح پھر کہا الحمدللہ۔ پوچھا گیا، سوال کیا گیا آپ سے کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ اگر مال تباہ ہو جاتا تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا، میرا مال تباہ ہوتا تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا، ہوا ہے تو اس کے لیے ہی تعریف ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مال بچ گیا، اس پر بھی اسی کی تعریف ہے کہ وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں ہر حال میں اس کی تعریف کرنی ہے۔ اور یہی مومن کی شان ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سبق دیا، یہ تعلیم دی اپنے پڑھنے والے شاگردوں کو، کبھی بھی اللہ کی ناشکری زبان پر نہ آئے، کبھی بھی اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی گلے شکوے والے الفاظ زبان پر نہ آئے۔ جو ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ ہم پر لازم یہ ہے کہ بس ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دیکھیں
بندوں کو سمجھایا، کتنے احسن انداز سے سمجھایا۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر کرو اور اس پر یقین کامل رکھو تو وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بڑا ہی قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر کرو؟ اسے کوئی شوق نہیں عذاب دینے کا، بلکہ وہ تو معاف کرتا ہے، معافی مانگنے والوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، معاف کر کے خوش ہوتا ہے، عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا۔ وہ مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے، عذاب کے بہانے تلاش نہیں کرتا۔ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اسے کیا فائدہ تمہیں عذاب دے کر؟ اگر تم اس کا شکر کرو اور اس پہ ایمان کامل رکھو تو وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، وہ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ کیوں؟ اگر تم ایمان لاتے ہو اور اس کا شکر کرتے ہو، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کی بڑی ہی قدر کرتا ہے، وہ قدردان ہے، وہ اعمال کی قدر کرتا ہے، وہ اعمال پہ انعام دیتا ہے، اعمال پر راضی ہوتا ہے، اعمال پر اپنی رضا بندے کو عطا کرتا ہے۔ وہ عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بندے کے شکر پر انعام دے کر قبول کر کے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بے شمار قرآن میں اللہ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی کہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، اتنے انعامات تم پر فرمائے، اگر اس کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کے انعامات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ دن کی نعمتیں بھی عطا فرمائی، رات کی نعمت بھی اس نے عطا فرمائی، سردی کی نعمتیں بھی عطا فرمائی، گرمی کی نعمتیں بھی اس نے عطا فرمائی، آسمان سے بھی نعمتیں عطا فرمائی، زمین سے بھی نعمت عطا فرمائی۔ اس نے تمہارے لیے آسمان کو بلند کیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس نے تمہارے لیے سورج کو روشن کیا، سورج کی روشنی تمہیں عطا فرمائی، آسمان دنیا کو ستاروں سے تمہارے لیے مزین کیا، تمہارے لیے رات کے وقت چاند کا نظام قائم فرمایا، تمہیں رات کے وقت بھی روشنی عطا فرمائی۔